ادھر اوپری منزل کے گودام والے کمرے میں علی ریحان تو بیچارہ زمین پر پڑتے ہی گہری نیند میں ڈوب گیا تھا، مگر شازمان کی آنکھ دیر سے لگی تھی۔ اس کی وجہ اریبہ تھی۔ اس کا حسین و پرکشش چہرہ اس کے چشم تصور میں ہی نہیں بلکہ دماغ میں بھی گھر کر گیا تھا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ آخر اریبہ کون تھی، اس کی حقیقت کیا تھی، اور وہ شمائل جیسے ادھیڑ عمر آدمی کے پاس کیوں اور کس حیثیت سے رہ رہی تھی، جبکہ شمائل نے اس کے متعلق زیادہ تفصیل بتانے سے بھی گریز کیا تھا۔ پھر کیا وجہ تھی اس کی؟ محض ساتھی کہا تھا اریبہ کو اپنا۔ پھر کچھ دیر بعد اسے نیند نے آ لیا۔ آنکھ لگنے سے پہلے وہ یہی دعا مانگ رہا تھا کہ انہیں چند گھنٹے ہی صحیح کچھ نیند لینے کا موقع مل جائے، تاکہ اپنے اصل مشن کی انجام دہی کے لیے وہ نئے سرے سے خود کو تازہ دم محسوس کر سکے، کیونکہ موجودہ حالات میں اس امر کا احتمال تھا کہ تلاشی کے سلسلے میں انہیں دوبارہ کہیں اور نہ جاگنا پڑے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر اپنے ساتھی علی ریحان کی طرف دیکھا، وہ سو رہا تھا۔ شازمان کو اچانک کسی اور کی موجودگی کا بھی احساس ہوا، اور تبھی اس کی نظر دروازے پر پڑی اور وہ چونک گیا۔ سامعین حضرات، اب واپس پلٹتے ہیں پروفیسر ہنری کی ٹیم اور شوکی کی طرف۔ گارشیا اس کے آگے آگے چل رہی تھی اور شوکی اس کے عقب میں چند قدموں کے فاصلے پر بے دلی سے چلا آ رہا تھا۔ جلد اس نے محسوس کر لیا کہ وہ کچھ زیادہ ہی دور جانے لگی تھی۔ اس نے فوراً آواز دی، مس گارشیا، زیادہ آگے مت جائے۔ وہ رک گئی اور اس کی جانب پلٹی۔ تب تک شوکی بھی اس کے قریب آ چکا تھا۔ وہ بھی رک گیا۔ گارشیا اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے بولی، اوکے، تمہارا حکم مانتی ہوں، لیکن پلیز تھوڑا سا اور آگے تک چلو نا۔ اس طرف میں نے ایک بہت خوبصورت پہاڑی جھرنا دیکھا تھا، اس سے آگے نہیں جاؤں گی، پرومس۔ مجبوراً شوکی ایک گہری سانس دے کر رہ گیا۔ گارشیا سے گہری گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پلٹے اور قدم بڑھا دیے۔ ایک چٹانی کگر سے وہ نیچے اترنے لگی۔ شوکی نے اس کا مرمری سا بازو تھام لیا تو گارشیا ڈھلان سے اترنے کے بہانے اس کے ساتھ لگ گئی۔ شوکی نے اسے دھیرے سے پرے کیا اور وہ نیچے اتر آئے۔ وہ اس سے الگ ہو گیا۔ اب ان کے سروں پر کگر تھی اور سامنے قدرتی آبشار پہاڑی نالے سے بہتی ہوئی نیچے برساتی تالاب میں گر رہی تھی۔ دونوں تالاب کے کنارے پر تھے۔ ان کے چہار اطراف سربا فلک چوٹیاں تھیں جہاں سفید بادلوں کی ٹکڑیاں اٹکتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اوپر کھلا آسمان صبح کی پرنور روشنی سے صاف و نتھرا نتھرا نظر آتا تھا۔ وادی میں مختلف انواع پرندے اپنے خوش رنگ کے پنکھ پھیلائے محو پرواز تھے۔ بارانی تالاب کے دوسرے کنارے پر چھتنار سے درخت ڈھلان پر عمودی سمجھ چلے گئے تھے۔ جہاں گھنی جھاڑیوں کی بہتات نظر آتی تھی، وہاں پر انہیں ہرن کلاچے بھرتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ سارا منظر آنکھوں کو بہت بھلا محسوس ہوتا تھا، لیکن شوکی کے لیے دلفریب مناظر میں کوئی کشش نہیں رہی تھی۔ رینا کا اس کے ساتھ بدستور رویہ ایسا ہی تھا جیسے کسی مصور نے حسین منظر سے درخت، پرندے، آبشار نوکے قلم سے مٹا ڈالے ہوں اور صرف خشک اور بنجر پہاڑوں کا روکھا پھیکا لینڈسکیپ باقی رہ گیا ہو۔ تم ایک بہادر انسان ہو، لیکن مجھے برادر رابرٹ کا تم سے نازیبا رویہ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ گارشیا سامنے اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے بولی، جہاں آبشار کی موٹی دار بلندی سے نیچے گرنے کے سبب منقسم ہو کے شاور کی طرح ٹھہرے ہوئے تالاب کے صاف و شفاف پانی کی سطح پر عجیب سا جل ترنگ بجاتی ہوئی گر رہی تھی۔ شوکی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ آگے بولی، حالانکہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر تم اپنی جان خطرے میں ڈال کر گریزلی پر حملہ نہ ہوتے تو وہ بھائی کی بیوقوفی کے باعث ہم سب کے لیے مصیبت بن جاتا۔ آپ لوگوں کی حفاظت و تحفظ کرنا میرا فرض ہے۔ شوکی نے اس بار مختصر جواب دیا، میرا تو اس تالاب میں نہانے کو دل کر رہا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اچانک گارشیا نے روئے سخن موڑا تو شوکی نے نفی میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، میرا تو ایسا کوئی موڈ نہیں ہو رہا، لیکن مس گارشیا، میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ تالاب کی گہری کا اندازہ کیے بغیر آپ کو اس میں نہانا نہیں چاہیے۔ آئی ڈونٹ کیئر، وہ بولی، مجھے تیرنا آتا ہے۔ یونیورسٹی میں پیراکی کے مقابلوں میں اگر پہلے نہیں تو دوسرے تیسرے نمبر پر ضرور آتی تھی۔ کیا تم شناوری سے نابلد ہو؟ آتی ہے مجھے بھی، شوکی نے مختصر جواب دیا۔ گارشیا اپنی شرٹ کی گاٹ کھولنے لگی۔ شوکی منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا اور سنجیدگی سے بولا، آپ نہا کر جب فارغ ہو جائے تو مجھے آواز دے دیجئے گا، مگر پلیز دیر مت لگائیے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک طرف کو بڑھ گیا۔ اسے عقب سے گارشیا کی کھنکتی ہوئی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ ایسے ہی وقت میں جب شوکی ایک گوشے کی جانب بڑھ رہا تھا، اسے اپنے عقب میں زوردار چھپاکی کی آواز سنائی دی۔ وہ غیر ارادی طور پر رک کر پلٹا تو
اسے گارشیا تالاب کے کھلے پانیوں میں گردن تک ڈوبی اٹکھیلیاں گھرتی نظر آئی۔ کنارے پر اس کا لباس بکھرا پڑا تھا۔ اسی وقت گارشیا نے ایک چلبلی سی چیخ بلند کی جو اس چٹانی وادی کے سنگلاخ بلندیوں میں ایکو ساؤنڈ پیدا کرتی دیر تک گونجتی ہوئی عجیب سا تاثر پیش کرتی رہی۔ کمان شوکی، تم بھی آ جاؤ، بہت مزہ آ رہا ہے۔ کہتے ہوئے اس نے اپنا ایک ہاتھ بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلا دیا۔ شوکی نے سر جھٹک دیا اور پلٹا۔ دیکھو دیکھو، زیادہ دور مت جانا، یہ کہتے ہوئے وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ شوکی خجالت سی محسوس کرنے لگا اور ایک قریبی ابھرے ہوئے پتھر پر ٹکنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ گارشیا کی شوق و شنگ پیراکی جاری رہی۔ وہ کسی جل پری کی طرح تیرتی ہوئی اوپر پہاڑی نالے سے آبشار کی صورت گرنے والے پانی کے نیچے آ گئی اور گویا شاور لینے لگی۔ شوکی اس کی طرف گاہے بگاہے ایک اچھتی سی نظر نکال لیتا تھا اور پھر رینا کے خیالوں میں کھو جاتا۔ ایسے میں اسے گارشیا کے ذہن میں بھوجے ہوئے الفاظ بھی یاد آنے لگے تھے۔ رینا کا خیال بھی اپنے دل سے نکال پھینکو، وہ برادر رابرٹ کے ساتھ انوالو ہو چکی ہے، جبکہ رابرٹ کو تو تم جانتے ہی ہو۔ گارشیا نے اپنے بھائی رابرٹ اور رینا کے حوالے سے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ دونوں بچپن ہی سے ایک دوسرے کو پسند کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ دفتن جانے کس رقیبانہ جذبے تلے اس کے دل کی بات لبوں پر آ گئی۔ وہ گارشیا کی اس بات کی نفی کرتے ہوئے بولا، گارشیا نے ضرور مجھ سے جھوٹ کہا ہے، وہ رینا سے جیلس ہو رہی ہے اور میرا اسے دل خراب کرنے کے لیے ایسی بکواس کر رہی ہے۔ رینا اور رابرٹ قریبی رشتہ دار ہیں اور بس، اس نے اپنے دل بے قرار کو تسلی دینا چاہی۔ ادھر آبشار تلے نہاتی ہوئی گارشیا نے اس کی طرف دیکھا، کچھ سوچتی رہی۔ اس کے بعد وہ کسی جل پری کی طرح تیرتی ہوئی تالاب کے قدرے کنارے آ گئی اور پھر نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ ایک دم چیخنے چلانے لگی۔ شوکی خیالات سے چونک پڑا۔ بچاؤ بچاؤ، مگرمچھ۔ شوکی ایک دم گھبرا گیا اور اٹھتا تالاب کی طرف دوڑا۔ کیا دیکھتا ہے، گارشیا زوردار چھپاکے مار رہی تھی، کبھی الٹ رہی تھی اور کبھی پلٹ رہی تھی۔ بادیوں نظر میں یہی معلوم ہوتا تھا جیسے پانی کے اندر چھپی کسی شے سے نبردو آزما ہونے کی کوشش میں ہو۔ شوکی نے ایک دم اپنی داہنی ٹانگ کی پنجری سے بندھی میان سے کرولی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی اور کپڑوں سمیت تالاب میں جا کودا۔ وہ تیزی سے تیرتا ہوا تڑپتی بلکتی گارشیا کے سر پر پہنچا تو گارشیا اپنا تڑپنا چھوڑ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ اس کی اس حرکت پر پہلے تو شوکی گھبرا سا گیا، مگر اس کا ڈرامہ سمجھتے ہوئے وہ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ مت کرو ایسا پلیز، فار مائی سیک، کیوں دور بھاگتے ہو مجھ سے؟ گارشیا حلاوت بھرے جذبات سے بھرپور لہجے میں بولی۔ شدت جذبات سے اس کی آواز بھی حلق سے اٹک اٹک کر برآمد ہو رہی تھی۔ گارشیا کا نیم عریاں سیم و تن وجود اس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ اس نے شوکی کے گلے کے گرد اپنی برہنہ مرمری باہوں کا ہار سا پہنا رکھا تھا۔ وہ اپنے سلگتے لب اس کی گھنی مونچھوں تلے ہونٹوں پر ثبت کرنا چاہتی تھی۔ میں کیا رینا سے کم حسین ہوں؟ وہ جذبات کی شدت تلے بہے جا رہی تھی، کہے جا رہی تھی۔ مجھے ذرا ایک نظر بھر کے تو دیکھو، بہت آتش مزاج ہوں میں، بھڑکانے کی ماہر، اور اس سنہری موقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے بے وقوف؟ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، رینا میرے مقابلے میں کیا ہے بھلا؟ جب اس کی لنترانی اور دسترازی حد سے تجاوز کرنے لگی تو شوکی کو مجبوراً اسے ہوش دلانے کے لیے اس کے منہ پر اپنے ہاتھ کا ایک تھپڑ رسید کرنا پڑا، مگر وہ حوث زادی پھر بھی باز نہ آئی۔ بہہ کے مخمور سے لہجے میں بولی، آہ، بیٹ می، اور مارو مجھے، عشق میں ایسی اذیت میرے جذبات کو مزید دو آتشا کر دیتی ہے۔ اب تو شوکت بری طرح سٹپٹا گیا اور اسے لپٹائے ہوئے تیرتا ہوا کنارے پر آ لگا اور باہر نکل آیا۔ گارشیا بھی باہر نکل آئی تھی۔ اس کا توبہ شکن نیم اریاں بدن پانی کے بلوری قطروں سے شرابور بری طرح بھیگ رہا تھا۔ شوکی برہمی سے بولا، اپنا لباس پہن لو اور جلد نکل چلو، ورنہ میں تمہارے انکل ہرنے برنارڈ سے تمہاری شکایت کر دوں گا۔ شوکی اس سے یہ کہتا ہوا اس کی طرف منہ پھیر کر چند قدم دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد گارشیا بھی لباس پہنے اس کے سامنے آ گئی۔ سوری، میں شاید تمہاری محبت میں زیادہ بہک گئی تھی، سو سوری۔ وہ اس سے ندامت بھرے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، اب واپس چلو۔ دونوں پتھریلے اور ٹیڑھے میڑھے راستوں پر چٹانی دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے پڑاؤ کی جانب بڑھنے لگے۔ جب پڑاؤ پر پہنچے تو شوکی کی جلتی نظروں نے دیکھا کہ رابرٹ اور رینا بھی ہنستے ہوئے باتیں کرتے ایک طرف سے آ رہے تھے۔ رابرٹ کا ایک ہاتھ رینا کی شاخ گل جیسی کمر کے گرد حمائل تھا اور رینا بالکل اس کے ساتھ لگی چلی آ رہی تھی۔
ایسے میں رینا اور شوکی کی نظریں ایک لمحے کو چار ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی رینا کے کھلکھلاتے چہرے پر ایک دم سنجیدگی طاری ہو گئی تھی، جبکہ رابرٹ کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ وہ رینا کو چھوڑ کر اس کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھا۔ اس وقت پروفیسر ہنری کے ہولے سے کھنگارنے کی آواز ابھری۔ رابرٹ اس کاشن کو سمجھ کر اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے ایک غصیلی نظر شوکی پر ڈالتے ہوئے اپنی بہن گارشیا سے بولا، تم اس کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ It is none of your business, brother. گارشیا نے بڑی رکھائی سے بھائی کو جواب دیا۔ I am 18 Eve. تم مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے۔ اس کی بات پر رابرٹ ڈانٹ پیس کر رہ گیا، لیکن شوکی نے کچھ سوچ کر رابرٹ سے کہا، مس گارشیا کا صبح کی سیر کرنے کو جی چاہ رہا تھا، یہ اکیلی ہی جا رہی تھی، لیکن انکل ہنری نے مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا۔ یو شٹ اپ، میں نے تم سے بات نہیں کی ہے۔ رابرٹ کو جیسے شوکی پر بولنے کا موقع ملا، تم، وہ غصے سے بپھر کر شوکی سے اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ پروفیسر ہنری، جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے ہی رابرٹ کے تیور دیکھ لیے تھے، ہولے سے کھنگار کر اسے کسی قسم کی بدمزگی نہ پھیلانے کی وارننگ دی تھی۔ اس کا جملہ پورا کرنے سے پہلے ہی درمیان میں بول پڑے، رابرٹ، مائنڈ یور لینگویج، ویٹس اینف ناؤ۔ اب میں تمہیں باقاعدہ وارن کرتا ہوں کہ تم قطعاً کسی سے نہیں الجھو گے۔ انہیں بھی غصہ آ گیا تھا جب شوکی نے میرے سامنے تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ گارشیا کو میں نے ہی اس کے ساتھ بھیجا تھا تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ انکل، گارشیا بچی ہے، وہ شوکی کو نہیں جانتی۔ رابرٹ سے شوکی کے خلاف زہر اگلنے نہیں بن رہی تھی۔ تم کیا جانتے ہو شوکی کو؟ پروفیسر ہنری کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولے۔ انہیں بھی شاید رابرٹ کی ڈھٹائی اور شوکی سے بلا وجہ کی جلن اور کجروی پر غصہ آ گیا تھا، اسی سبب جیسے وہ خود اس کی وکالت کرنے کی ٹھان چکے تھے۔ یہی جانتے ہو نا تم اس کے بارے میں کہ اس نے ایک بار رینا کی جان بچائی، دوسری بار تمہاری اپنی ضد نے تمہیں اس پاگل گھوڑی کے ہتھے چڑھا دیا تھا، اور تب بھی مسٹر شوکی آگے آئے، اور اب یہاں گزشتہ شب کو جو تمہاری اپنی بیوقوفی سے ہم سب ایک خوفناک حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچے تھے، وہاں بھی یہی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس خطرناک اور دیو قامت درندے پر کود پڑا تھا۔ بولو، کیا یہی جانتے ہو نا تم، یا کچھ اور جانتے ہو؟ تو آج ہمیں بھی وہ بتا دو۔ پروفیسر ہنری برڈان طبعاً ایک سلجھے ہوئے اور باوصول انسان تھے۔ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھنے کے عادی تھے اور کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑانا پسند نہیں کرتے تھے، نہ ہی اپنے کسی معاملے میں کسی کی دخل اندازی انہیں پسند تھی۔ ان کی نظروں میں سچ ہمیشہ سچ ہی ہوتا تھا اور جھوٹ صرف جھوٹ، چاہے سامنے والا کسی بھی ملک یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ وہ اگر کسی غلطی پر ہوتا تو اسے بری طرح ٹوک دیا کرتے تھے۔ حلیم طبع تو وہ تھے ہی، مگر اس سے زیادہ وہ قدر شناس بھی تھے۔ اگر اس وقت ان کے سامنے رابرٹ کی جگہ ان کا اپنا افسر، دوست جنرل مائیکل شاہ بھی ہوتا، تب بھی پروفیسر ہنری اس پر شوکی کی سچائی کو ہی ترجیح دیتے۔ یہ تو پھر رابرٹ تھا۔ بہرکیف رابرٹ کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑی۔ شوکی کے لیے اپنے باپ کریم بخش کی تربیت آج کام آ رہی تھی۔ اس کا باپ ہمیشہ اسے یہی نصیحت کرتا تھا کہ اگر اس کے حق میں کوئی دوسرا بول رہا ہو تو اسے اپنی زبان بند رکھنی چاہیے۔ وہ یہی کہے دیتے تھے۔ ادھر رابرٹ بری طرح زچ ہو کر واپس اپنے خیمے کی جانب پلٹنے لگا تو پروفیسر ہنری نے اسے پکارا، ہے بڈی، ٹھہر جاؤ۔ وہ رک گیا اور اس کی جانب مڑا۔ پروفیسر ہنری بھی جیسے آج معاملہ صافی کرنے کے موڈ میں نظر آتا تھا۔ اس سے متانت سے بولا، اب یہ سب ختم ہو جانا چاہیے۔ میں آئندہ تمہیں شوکی سے تو کیا کسی سے بھی الجھتا ہوا نہ دیکھوں۔ بصورت دیگر میں تمہیں واپس لوٹ جانے کا پروانہ جاری کر دوں گا۔ اس کارواں کا اس وقت میں سالار ہوں اور تم اس وقت جنرل مائیکل شاہ کے بھتیجے نہیں بلکہ میرے قافلے کے ایک رکن ہو۔ اسے اب آخری وارننگ سمجھنا۔ رابرٹ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ جس شخص کو 2 ٹکے کا نوکر کہہ کر پکارتا تھا، آج اسی کے سامنے اس کی عزت 2 کوڑی کی کر دی گئی تھی۔ بلا وجہ کی مخالفت اور حسد نے بالآخر رابرٹ کو اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں رسوا کر ڈالا تھا۔ اوکے، فنی، رابرٹ چڑے ہوئے منہ سے بولا۔ پروفیسر ہنری بھی آج سارا ادھار اتارنے کی تیاری میں تھے۔ فوراً سنجیدگی سے بدستور اس کی طرف سخت نظروں سے گھورتے ہوئے بولے، نو اٹ از ناٹ فنی۔ رابرٹ نے اپنے سر پر آڑے انداز میں جمے ہوئے ہیڈ کو چھوا اور پلٹ گیا۔ رینا وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے تاثرات ہویدا تھے۔
शौकी ने इसकी तरफ एक दर्जीदा सी नजर डाली। इरीना भी अपना निचला होंठ दांतों की ऊपरी कतार तले दबाए इसकी जानिब तके जा रही थी और फिर इससे एकदम ही निगाहें फेरकर पलट गई और रॉबर्ट के पीछे जा रही थी। प्रोफेसर हेनरी ने कूच के अहकामात सादिर कर दिए। मौसम खासा खुशगवार हो चला था, धूप निकल आई थी और इसमें खुशगवारियत का एहसास था। नीचे ऊपर दूर इन वादियों की बुलंदियों और तराइयों में कुदरती सनाई के शाहकार वजूद में आने लगे थे। चरिंद परिंद सभी अपनी अपनी मस्तियों में महवे खरामो परवाज थे। इनकी गूंज वादी में अजीब सा तासुर उभारती महसूस होती थी। प्रोफेसर हेनरी बर्नार्ड के एलानिये के मुताबिक अब शौकी की हैसियत इस मुहम्मती टीम के नायब सालार की थी। ड्राइवर अमजद खान से इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो एक भारी जिस्म का ठिकना सा हंसमुख शख्स था। इसके चेहरे पर छदड़ी सी दाढ़ी और उम्र 30 के करीब थी। इसने घुटने तक शॉर्ट्स और ऊपर गैलिस वाली शर्ट चढ़ा रखी थी। पैरों में मजबूत सोल के जूते पहने हुए थे। पड़ोस समेटने की तैयारी ये चारों कर रहे थे। नंदू बाबा और इसकी बीवी शांता सामान वगैरह समेट रहे थे। बाकी लोग भी अपना अपना जरूरी सामान एडवेंचर किट्स में मुंतकिल करने में मसरूफ थे। इस काउबॉय की औलाद रॉबर्ट से मुहतात रहना शौकी। खैमे उखाड़ने के दौरान ड्राइवर अमजद खान ने नीची आवाज में शौकी को मुतनब्बे किया। मैं इसकी आंखों में तुम्हारे लिए अनाद और बुग़्ज़ देख रहा हूं। तुमने ये आज देखा है, मैं ये सब रवानगी से बहुत पहले देख चुका हूं। शौकी ने पथरीली जमीन से एक बड़े जंबूरे के जरिए मेख उखाड़ते हुए जवाब दिया। ओह, तो इसका मतलब है मामला पुराना है। अमजद खान ने भवें स्क्वेर ली। वैसे मैंने रवानगी के वक्त से ही बात महसूस कर ली थी, बल्कि ये मुझे फरंगी ज्यादा इब्तदाई से एक मुतासिब और मगरूर शख्स लगा था, क्योंकि मेरे और नंदू बाबा इसकी बीवी शांता के साथ भी इसका रवैया मुतसिबाना था, मगर तुम्हारे साथ तो कुछ ज्यादा ही है। वो उखड़े हुए खेमे को लपेटते हुए एक जरा तवक्कुफ के बाद दोबारा बोला। वैसे तुमने इस मगरूर फरंगी ज़ादे को अच्छा सबक सिखाया। बड़ी सुबकी महसूस कर रहा था ये अपनी, जब प्रोफेसर हेनरी साहब इसे डांट पिला रहे थे। जिल्लत और रुसवाई ऐसों का मुकद्दर होती है दोस्त, शौकी ने कहा। ये सब किट्स में लपेट लो, मैं जरा नंदू बाबा और शांता की मदद को जाता हूँ। एक बात सुनो, अमजद खान ने इससे फिर कहा। वो रुक गया। तुम्हें कुछ मालूम है ये पागल संकी प्रोफेसर आखिर पुरखतर मुंह में किस मकसद के लिए निकला है? क्या तुम्हें नहीं मालूम? शौकी ने सिवालिया नजरों से इसकी तरफ देखते हुए अपनी भूमें अचकाई। हमें तो बस यही बताया है कि ये कोहे शुमाली के अतराफ में बसने वाले कबाइल पर रिसर्च करना चाहता है। मुझे भी यही पता है, शौकी ने जवाब दिया। लेकिन नंदू बाबा और शांता का ख्याल इस बारे में कुछ और है। ये बताते हुए अमजद खान ने अपनी आवाज धीमी कर ली। लहजा एकाएकी पुरसरार सा हो गया था। शौकी बेतासुर से लहजे में बोला, क्या कहते हैं दोनों? तुम्हें शायद इस मौजू से कोई दिलचस्पी नहीं है तो रहने दो, क्या बताऊं? अमजद बोला। शौकी भी खामोश रहा। 1 घंटे बाद ये लोग अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ एक जगह जमा हो गए। प्रोफेसर हिंदी ने सबसे मुखातिब होकर कहा, पहले मेरा इरादा था कि नागरा तक रेल के जरिए पहुंचने की कोशिश की जाए, क्योंकि मैंने यहाँ क़याम के दौरान देखा है कि पूरे दिन में एक बार सामने वाली रेलवे लाइन से 2 रेल कारें गुजरती हैं, एक आने वाली और दूसरी जाने वाली। ये कहते हुए उन्होंने उस रेलवे लाइन की तरफ इशारा किया जो सीधे हाथ की तरफ वाली पहाड़ी सुरंग से निकलकर कोस की सूरत में नागरा की तरफ जा रही थी। यहां उन्होंने दुकानी इंजन वाली एक रेलकार को गुजरते देखा था। अगरचे इस रेल की आमद का वक्त हुआ चाहता था, लेकिन इस इलाके का नक्शा देखने के बाद मैंने अपना रेलकार में रवानगी का इरादा बदल डाला है, क्योंकि नक्शे के मुताबिक नागिरा जो हमारी मंजिल है, इससे मुल्क का दीगर 2 रियासतें पालनपुरा और तरीपाल के जनूब मशरिक वाले चौहद्दा की जानिब लगभग 15 किलोमीटर के फासले पर एक कबीला राकाशी है। लिहाजा अब हम बाकी का पैदल सफर इसी समझ जारी रखेंगे। फंटास्टिक, यही बेहतर रहेगा हेनरी अंकल, गार्शे ने किलकारी मारते हुए कहा। मैं भी पापा के इस ख्याल से मुत्तफिक हूँ। प्रोफेसर हेनरी की लाडली बेटी रीना ने भी अपनी कजन गार्शे की तायद में खुश होकर कहा। इस तरह में मशरिक के इस पुरस्कार जमीन के नेचुरल हुस्न को करीब से देखने और इससे लुत्फअंदोज होते रहने का भी मौका मिलता रहेगा। बिल्कुल ठीक, हम खुद भी यही चाहते हैं हेनरी अंकल। रॉबर्ट ने अपने दोनों पहलू पर हाथ रखते हुए टांगे फैलाए अपने ख्याल का इजहार किया। वेल, तो फिर चलो एंजॉय करो, प्रोफेसर हेनरी बर्नार्ड मुस्कुराते हुए बोला। और फिर ये लोग रवाना हो गए।
چھت کے ایک کونے پر بنے ایک چھوٹے سے سلاخدار روشن دان سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ اسی روشنی میں شاہزمان نے دروازے پر اریبہ کو کھڑے دیکھا۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر چپ چاپ کھڑی تھی۔ شاہزمان کو اس کے یوں خاموش سا دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہونا بہت عجیب سا لگا تھا۔ اسی سبب اس کے دھڑکتے دل کی رفتار ایک تیز ہو گئی تھی۔ تم خیریت تو ہے نا؟ اس نے اٹکتے ہوئے لہجے میں بدستور اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہولے سے کہا۔ اس کے برابر میں فرشی بستر پر علی ریحان ہنوز بے سود سو رہا تھا۔